بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی بیٹا، آج آپ کے ساتھ اب میرا 8واں لیکچر ہے۔ اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی بیٹا، آج آپ کے ساتھ 8واں لیکچر ہے، اور موضوع پر جانے سے پہلے میں آپ کو جو پچھلا میں نے سبق آپ کو پڑھایا ہے ہم اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب جو میں نے آپ کو پچھلا لیکچر کروایا تھا، جو اس کا عنوان کیا تھا، تعارف حدیث اور حدیث کی اقسام، اور ساتھ میں پہلی حدیث کا آپ کو میں نے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کرایا۔ تو تعارف حدیث میں کیا ہے؟ حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی تھا کہ حدیث کے معنی عام اصطلاح میں تو بات چیت کے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اور اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھیں تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل اور تقریر، ٹھیک ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات چیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، اور جن باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور وہ بھی پسندیدہ یا ان کو قرار دیا، وہ بھی حدیث کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو حدیث کی جو ہے وہ میں نے آپ کو 4 اقسام پڑھائی تھیں۔ سب سے پہلے حدیث قولی، اور زیادہ تر حدیث اسی سے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بھی فرمائیں وہ حدیث میں شامل ہیں، اور انہیں حدیث قولی کہا جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ہیں، آپ اس میں یہ کہیں گے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد ہے فعلی حدیث، یعنی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا اور صحابہ کرام نے اسے اس طرح سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے تشریف رکھی اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا۔ تو جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کیا سنت کی حیثیت سے، وہ بھی فعلی حدیث کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک اور حدیث کی قسم بتائی تھی، حدیث تقریری، جو بہت اہمیت کی میں نے آپ کو بتایا تھا حامل ہے، کیونکہ وہ شارٹ کوسچن کے حوالے سے اکثر اس کا پوچھا جاتا ہے۔ تو یہاں تقریر سے مراد سکوت، خاموشی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابہ نے کوئی عمل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یا پسندیدگی کا اظہار کیا یا پھر اس عمل پر خاموش رہے، یعنی اس کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، تو وہ بھی حدیث میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ عمل ہوا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے متعلقہ ہیں۔ پھر اس کے بعد آخری جو آپ کو بتائی ہے وہ حدیث قدسی ہے، یعنی ایسی حدیث جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ باتیں القاء کرتے تھے اور آپ انہیں لوگوں کو بیان فرماتے، ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو ہے شروع اس حدیث کا کیسے ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی میں مثال آپ کو بتا بھی چکی ہوں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریائی جو ہے وہ میرے لیے ہے اور جو کوئی مجھ سے اسے چھینے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ تو یہ احادیث جو ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کے نام سے شروع ہوتی ہیں، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بیٹا جی حدیث نمبر 1 جو ہے وہ آپ کو اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کروایا تھا، جو اعمال کی سچائی، اعمال کی نیت کے حوالے سے تھی، نیت کی اہمیت بتائی تھی میں نے آپ کو کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام عمل کا یہ جو ہے دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر آپ کا کوئی عمل جو ہے وہ اچھا ہے لیکن اگر اس کے پیچھے نیت ریاکاری کی ہے، یعنی صدقہ خیرات میں، نماز میں، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جو کام بھی کیا جائے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا نیت جو ہے وہ آپ کی دیکھی جائے گی اعمال کے پیچھے،
اور اس میں ایک ہجرت کی مثال بتائی گئی تھی کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس نیت سے اس نے گھر بار چھوڑا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، لیکن جس نے اپنا گھر بار چھوڑا کسی دوسرے ملک جانے کے لیے، دوسرے علاقے میں کہ وہاں روزگار حاصل کر سکے، کسی سے شادی کر سکے، تو اس ایسی ہجرت کا اجر و ثواب نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیاوی مقصد کے لیے تھی جو کہ اس نے حاصل کر لیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے میں نے کل آپ کو پڑھائیں، آج پھر جو ہے وہ میں آپ کو حدیث ہی پڑھاؤں گی، حدیث نمبر 2۔ لہٰذا بیٹا جی اپنی کتاب لے کر آئیں، افہام القرآن والحدیث، ٹھیک ہے؟ تو اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آج آپ کو جو ہے وہ کتاب افہام القرآن والحدیث میں سے آپ کو میں نے جو دوسرا حصہ ہے حدیث کا، اس میں سے حدیث نمبر 2 کروانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک طویل حدیث ہے، اس لیے ایک ہی حدیث رکھی ہے کیونکہ یہ 4 سے 5 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آپ بیٹا جی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 306 کھولیں، ٹھیک ہے؟ 306 صفحہ نمبر 306 کھولیں، اس پر آپ کو حدیث نمبر 2 نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اپنے پاس پینسل ضرور رکھنی ہے تاکہ جو اہم پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں وہ آپ جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ میں نے اس کی تشریح اور مطالب بھی بیان کرنے ہیں، تو اس میں آپ کو خاص طور پر MCQs اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے جو باتیں بتاؤں گی وہ آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ کرنی ہے۔ اور یہ حدیث طویل ہے، لہٰذا آپ نے شروع سے ہی میرے ساتھ جو ہے وہ اس کو پڑھتے جانا ہے، اور جو جو لفظ میں وضاحت کروں وہ سنتے جانا ہے، تاکہ اس میں بہت ساری چیزوں کا بیان ہے اور آپ نے ان سب چیزوں پر دھیان کرنا ہے اور ان کو غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، احادیث پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ کیونکہ یہ عربی زبان میں ہیں تو ان کا ترجمہ کیا جائے اور اس قابل بنایا جائے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اس کے عربی زبان سے جو ہے وہ اردو میں ترجمہ کرنے کے قابل ہوں، تو یہ سمجھ تب ہی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم جیسے کہ ہم اہل زبان نہیں ہے، عربی ہے ان کی جو متن سارا اور جو عربی میں بیان ہوئی ہیں، تو ان کو اردو ترجمہ کروانا اور یہ کورس میں بھی یہ شامل ہے، لہٰذا طلبہ کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ ان کو سمجھ کر ان کا ترجمہ کرنے کے قابل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث شریف میں جو ہے اسلام، احسان، ایمان، علامت قیامت جو ہے یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، اور ان کے بارے میں ان کی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے گا۔ اور سب سے اہم احادیث شریف پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ جو تعلیمات ان کے اندر موجود ہیں ان پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت بھی جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ اور راہبر قرار دیا گیا، اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمارے لیے لازم قرار دی گئی، ٹھیک ہے؟ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا احادیث کی صورت میں جو ہمارے پاس تعلیمات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث کو پڑھیں اور اپنی عملی زندگی میں جو ہے ان پر عمل پیرا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی اپنے اب جو ہے وہ احادیث شروع کرتے ہیں۔ جی بیٹا، آج آپ کی حدیث نمبر 2 ہے جس کا میں نے آپ کو اب ترجمہ کروانا ہے، اور اس کا عنوان کیا ہے حدیث کا؟ ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت، ٹھیک ہے؟ اس کے متعلق یہ حدیث شریف ہے، سب کے باری باری، اب ایک طویل حدیث شریف ہے اور یہ 6 صفحات پر مشتمل ہے، اس لیے میں باری باری ہر صفحے پہ جو ہے آپ کو ترجمہ لفظی اور بامحاورہ کرواتی جاؤں گی، اور جو جو چیزوں کی وضاحت کی ہے وہ آپ نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ بن بیٹا الخطاب خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان سے، یعنی یہ حدیث شریف کس سے روایت ہے؟ حضرت عمر بن الخطاب۔ الخطاب جو ہے وہ آپ کا لقب تھا، ٹھیک ہے نا؟ عمر بن الخطاب آپ کی کنیت ہے، رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کیا ہے؟ کالا کہا، بینما جب تک، نحنو ہم، جلوسن کہتے ہیں بیٹھنے کو، جلوسن بیٹھے تھے، کدھر؟ اندہ پاس، رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، علیہ ان کی ذات پر، ذاتا ایک، یوم دن، کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ نے کالا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بینما نحنو جلوسن، کہ ایک دن ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ٹھیک ہے؟ ذات یومن ایک دن، اور جلوسن کے معنی ہے بیٹھے تھے،
ان دا پاس رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کے بعد کیا ہوا؟ از جب، طلع نمودار ہوا، آیا، علینا ہم پر، علا کا مطلب ہے پر، نہ ہم پر، رجل ایک آدمی، شدید انتہائی، بیاض، بیضن کے جو ہے نا ابیض اور بیض سفید کو کہتے ہیں، بیاضی سفیدی والا، الثیاب کپڑوں کی. یعنی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ کیا ہوا؟ از طلع علینا، کہ ہمارے سامنے نمودار ہوا ایک شخص، رجل آدمی، شدید بیاضی، بیاض الثیاب، کہ جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، یعنی صاف ستھرے چمکدار سفید کپڑے تھے. ٹھیک ہے، اب آگے جاتے ہیں جی، جس کا اب پچھلے اس پیج سے میں آپ کو پھر ریلیٹ کر کے بتاتی ہوں کہ جن کے کپڑے، کیا انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ شدید انتہائی، سواد سیاہ تھے. ٹھیک ہے، اسود کالے کو کہتے ہیں اور ابیض سفید کو کہتے ہیں، کہ ان کے سفید چمکدار کپڑے تھے، اور انتہائی سیاہ، سوادی سیاہی، الشعر بالوں کی، یعنی اور بال انتہائی سیاہ تھے. یعنی جو شخص آیا اس کے انتہائی صاف ستھرے سفید اجلے کپڑے تھے اور بال انتہائی سیاہ. پھر کیا فرماتے ہیں؟ لا یرا، نہیں دکھائی دیا، علیہ اس پر، اثر و علامت. ٹھیک ہے، السفر سفر کی، ولا، یعنی کہتے ہیں کہ انتہائی صاف ستھرے اجلے کپڑے تھے، اور اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر اور اس پر سفر کیا جاتا تھا، اور صاف ستھرے کپڑے ہونا محال لگتا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر سفر کا کوئی نشان دکھائی نہ دیتا تھا. ولا، اور نہ، یعرفہ پہچانا اس کو، مننا ہم میں سے، من سے نہ ہم میں سے، احد کسی ایک نے. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ کیا کہتے ہیں کہ نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا. یعنی اس وقت ظاہر ہے ایک چھوٹا سا شہر تھا، مدینہ شہر میں وہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے جتنے لوگ ہم بیٹھے تھے ہم ان کو نہیں پہچانتے تھے جو شخص آئے. حتیٰ یہاں تک، جلسا وہ بیٹھا. ٹھیک ہے، الا طرف یا پاس، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ آیا، اور پھر وہ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے. فاسندا، ٹھیک ہے، فاسندا اس نے ملایا، کیا چیز؟ رکبتیہ، رکبتا گھٹنے، ہے اپنے جیسے انسان نماز کے لیے دونوں گھٹنے جو ہے وہ جوڑ کر بیٹھتا ہے گھٹنوں کے بل، تو کیا کیا انہوں نے؟ اپنے گھٹنے ملا لیے، الا طرف، رکبتیہ ان کے گھٹنوں کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا. پھر اس نے اپنے گھٹنے، ٹھیک ہے، اپنے گھٹنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے. یعنی آمنے سامنے بیٹھ کر اپنے گھٹنے ان کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے. ووضع اور رکھا، کفیہ اپنی ہتھیلیاں، کف ہاتھ کو کہتے ہیں ہتھیلیاں، علا پر، فخذیہ اس کی رانوں پر، یعنی اپنی رانوں پر. تو پھر کیا ہوا کہ اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے، اور پھر کیا کہا؟ وقالا اور کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی خبر دیجئے مجھے، اخبر خبر، نی مجھے دیجئے، کس کے بارے میں؟ ان متعلق اسلام کے متعلق. یعنی پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا دیے اور اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ دیں اور کیا کہنے لگا؟ اے محمد مجھے اسلام کے متعلق بتائیے. فقالا، بس اس نے کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے نا، اب اگلے اس پہ جاتے ہیں. علیہ وسلم الاسلام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں بتائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقالا الاسلام، اسلام یہ ہے، ان کے تشہدہ تو گواہی دے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تشہدا، یہاں لفظ ہے نا بیٹا تا جو ہے وہ تو کے لیے ہوگا، ان یہ کہ تشہدا تو گواہی دے، کس چیز کی؟ ان کے لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے اللہ اللہ کے، یعنی اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسری کون سی بات؟ وَأَنَّ، اور یہ کہ بے شک محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی کلمہ توحید کا اقرار، پہلی بات، ٹھیک ہے۔ اسلام کیا بتایا؟ کہ آپ اللہ کو ایک اپنا معبود بنائیں، مانے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ وَتُقِیمَ، کہ تو قائم کرے، الصَّلَاةَ، نماز، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا فرمائی اسلام کے حوالے سے؟ کہ تو نماز قائم کرے، وَتُؤْتِي، اور تو دے، الزَّکَاةَ، زکوٰۃ، یعنی دوسرے کے بعد تیسرا رکن بتایا کہ تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَتُصُومَ، اور تو روزے رکھے، رمضان، رمضان کے، اور تو رمضان کے روزے رکھے۔ پھر وَتَحُجَّ، اور تو حج کرے، البیت، گھر کا، یعنی تو بیت اللہ کا حج کرے، اگر استطاعت، اگر تو استطاعت رکھتا ہو، علیہ، اس کی طرف، سبیلا، راستہ کی طرف۔ تو فرمایا کہ کن کن باتوں کا بتایا؟ کہ تو سب سے پہلے اسلام کا کیا بتایا؟ ان تشہد ان لا الہ، کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے، اور تو زکوٰۃ دے، ٹھیک ہے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے، اگر تو اس کے سفر کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو پھر کیا ہوا؟ کالا، اس نے کہا، یعنی جو شخص آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا، اس نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ کالا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں فعجبنا، ہم نے تعجب کیا، لہو، اس پر، یسألہ، کہ اس سے پوچھتا ہے، ویصدقہ، اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ یعنی اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ روایت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ وہ آپ سے سوال بھی پوچھتا ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے جی اب اس میں اس کا اگلا حصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب فرمایا کہ ہمیں حیرانگی ہوئی کہ خود ہی پوچھتے ہیں اور خود ہی تصدیق کرتا ہے یہ بندہ، پھر اگلا سوال انہوں نے کیا کیا؟ قال فاخبرنی، کہ مجھے خبر دیجئے، کس چیز کے بارے میں؟ ان، بارے میں، الایمان، ایمان کے۔ قال، اس نے کہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ پھر وہ بولا کہ مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ پہلا تو کس کے بارے میں پوچھا تھا؟ اسلام کے بارے میں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بتائے۔ اب پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کے تؤمنا، تو ایمان لائے، باللہ، اللہ کے اوپر، و ملائکاتہ، اور اس کے فرشتوں کے اوپر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم، اور دن، الآخر، آخرت پر، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس پر، کہ اس اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخری دن پر یقین کرے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان ہے، اور فرمایا وَتُؤْمِنَ، اور تو ایمان لائے، بالقدر، ساتھ تقدیر کے، خیر ہی، اچھی اس کی، وشر ہی، اور اس کی برائی پر، یعنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ تم کس پر ایمان لے آؤ، ایمان کے متعلق بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخری دن پر یقین کرے، اور ساتھ میں کیا ہے؟ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ ایمان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وضاحت فرمائی۔ تو پھر انہوں نے، اس شخص نے کیا کہا؟ کالا، اس نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا۔
پھر وہی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا. پھر کالا اس نے کہا، اب تیسرا سوال کیا کیا، فَأَخْبِرْنِي پس خبر دیجئے مجھے، ان متعلق یا بارے میں، الاحسان احسان کے بارے میں. تو جب اس نے تصدیق کر دی کہ آپ نے ایمان کی صحیح جو ہے وہ تعریف بتائی، تو پھر اس نے عرض کی کہ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے. کالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کہ تعبدا تو عبادت کرے، اللہ اللہ کی، کأنکا جیسے کہ تو، گویا کہ تو، تراہو تو دیکھتا ہے اسے. فَإِن پس اگر، لم نہ تکن تو ہو، تراہو اسے دیکھتا، فَإِنَّهُ تو بے شک، یراکا وہ دیکھتا ہے تجھے. ٹھیک ہے، یرا کہتے ہیں دیکھنا کا تجھے. تو اب احسان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعریف فرمائی کہ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے، کأنک تراہو ایسے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، کسے؟ اللہ کی ذات کو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ پس اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا، تراہو نہیں دیکھ رہا اسے، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی یہ احسان ہے کہ اللہ کی عبادت کو ایسے کرنا کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر نہیں دیکھ رہے تو وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ آپ کی فیلنگز ہوں. پھر کالا اس نے کہا، صدقتا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. پھر کیا کہتے ہیں، کالا وہ بولا، فَأَخْبِرْنِي پس خبر دیجئے مجھے، ان بارے میں، الساعتی ساعت کہتے ہیں گھڑی، اور یہاں اس سے مراد قیامت کا ہے. یعنی پھر اس نے کیا کہا کہ وہ بولا مجھے قیامت کے متعلق بتائیے. جی جب انہوں نے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اخبرنی مجھے خبر دیجئے، کس کے بارے میں؟ ساعت کہتے ہیں کہ گھڑی، اور گھڑی میں نے آپ کو بتایا ہے قیامت کی گھڑی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا کالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما المسئول نہیں پوچھا گیا، انہا جس سے، بعالمہ زیادہ جاننے والا. اب یہ ما کو ہم اس کے ساتھ لگائیں گے، ما نہیں، ٹھیک ہے، نہیں زیادہ جاننے والا. ما المسئولہ جو جس سے پوچھا گیا، انہا جس سے، بعالمہ زیادہ جاننے والا، یعنی جس سے یہ سوال کیا گیا ہے. اچھا پھر آگے بتا دیتی ہوں، من سے، السائل پوچھنے والے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے بارے میں مجھ سے پوچھا، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یا جتنا ہی جانتا ہے. یعنی جس نے سوال کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سائل سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے بارے میں. پھر کیا، کالا اس نے کہا، فاخبرنی پس خبر دیجئے مجھے، ان سے یا بارے میں، امارتہا امارت نشانی، ہاں اس کی، یعنی قیامت کی پھر نشانیاں بتا دیجئے. چلیں آپ کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، تو وہ بولا پھر اس کی نشانیاں بتائیے. کالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے، تالدہ جنے گی، الامتو لونڈی، ربتہا مالکہ کو. پہلی نشانی کیا بتائی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. ٹھیک ہے، یعنی جو عورت ہوگی اس کے اوپر اس کی اولاد حکمرانی کرے گی، اور خاص طور بیٹیوں کے حوالے سے. پھر فرمایا، وَأَن اور کہ، اور یہ کہ، ترا تو دیکھے گا، الحفاتا ننگے پاؤں. ٹھیک ہے نا، تر الحفاتا ننگے پاؤں، العراتا اور ننگے بدن، کیا ہے، الآلتا محتاج، رعاء چرانے والا، الشائی بکریاں. ٹھیک ہے، کہ کیا بتایا، یتطاولون فخر کریں گے، کس چیز میں، فی بارے میں، البنیان عمارتوں کے، ثم پھر. چلیں یہاں تک سے میں پہلے اس کا پورا بتا دیتی ہوں کہ جب قیامت کی نشانیاں آپ سے پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تالد الامۃ ربتہا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. اس کے بعد وَأَن اور یہ، ترى الحفاتا یہ کہ تو ننگے پاؤں اور ننگے بدن. پھر اس کے بعد الآلۃ محتاج یعنی تنگ دست،
रिया अशाती भेड़ बकरियां चराने वाले लोगों को क्या करेगा, यततावलूना फख्र करते देखेगा, फिल बुनियानी इमारत बनाने पर। ठीक है, बकरियां चराने वाले लोगों को देखेगा कि इमारतें बनाने में एक दूसरे पर फख्र करेंगे। ये क़यामत की दूसरी निशानी बताई कि बुलंद बाला इमारतें कायम होंगी और उस पर लोग फख्र करेंगे। सुम्मा फिर, सुम्मन तवलका फिर वो चला गया, फलबिसा पस में रहा, मलियन कुछ देर खामोश। ठीक है, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलबिसा मलियन फिर कुछ देर जो है वो तवक्कुफ किया, ठहरे रहे। सुम्मा फिर, काला उसने कहा, उसने से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ली मुझे, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि फिर थोड़ी देर बाद वो मुझसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से मुखातिब हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ए उमरा, उमरु, ठीक है, ए उमर, अतदरी क्या तू जानता है, तदरी तू जानता है, लेकिन जब अलिफ लग गया तो सवालिया निशान बन जाता है। अतदरी क्या तू जानता है, मिनस्साइलु पूछने वाले को, कि ये साइल कौन है। ठीक है, कि जब वो इमारत उसकी जो है वो पूछने के बाद, क़यामत की निशानियाँ पूछने के बाद, सुम्मन तलका फिर वो शख्स चला गया, फलाबिसा मलियन सुम्मा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर तवक्कुफ किया यानी ठहरे। फिर काल अली या उमरु फिर क्या किया, फरमाया ए उमर क्या जानते हो, अतदरी मैंने साइलु कि सवाल करने वाला कौन था, कुलतु मैंने कहा। जी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सवाल पूछ लिया कि क्या तुम जानते हो कि ये साइल कौन था, तो उन्होंने क्या फरमाया, कुलतु मैंने कहा, अल्लाहु अल्लाह, व रसूलहु और उसका रसूल, आलमु ज़्यादा जानते हैं। यानी मैंने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह और उसका रसूल इस बात को ज़्यादा जानते हैं कि वो शख्स कौन था। काला कहा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजा पस बेशक वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, यानी हज़रत जिब्राइल इंसानी शक्ल में आए थे। अताकुम आए तुम्हारे पास, युअल्लिमुकुम ताकि वो सिखाएं तुम्हें, दीनकुम तुम्हारा दीन। रवाहु मुस्लिम, और इसको सही मुस्लिम में जो है रिवायत किया गया है। ठीक है, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारे पास आए थे, कि वो जिब्रील अमीन थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। इसी वजह से उन्होंने तमाम चीज़ें जो हैं वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तफसीलन पूछी, ईमान, इस्लाम, एहसान, क़यामत, सब चीज़ें। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके तशरीह मतालिब देख लेते हैं। हदीस नंबर 2 के जो आपको मैंने उसका अरबी का जो है वो लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा कराया। अब जब हम इसकी मतलब देखेंगे इसमें सारा एक एक करके, तो आपको ये हदीस शरीफ मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से कि हदीस की इब्तिदा ही में एक अजीब शख्सियत और कैफियत वाले आदमी का जिक्र है। ठीक है, और ये बज़ाहिर इंसानी शक्ल इख्तियार किए हुए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जैसा कि आखिर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वाज़ेह फरमा दिया। इसलिए इस हदीस को हदीस जिब्रील कहा जाता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जो है वो हैरत का इजहार शुरू में इसलिए किया, हैरत की वजह ये थी कि बाहर से मस्जिद में दाखिल होने वाले का लिबास बिल्कुल सफ़ेद, उन्होंने जो पूरी एक वजाहत की ना कि जो ऐसा शख्स आए कि सफ़ेद लिबास में, और यूँ मालूम होता था कि वो मस्जिद के करीबी मकान से आया है, लेकिन दूसरी तरफ सहाबा में से कोई उसे पहचानता ना था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ये तफसील इसलिए बयान की कि वो अगर पास ही रहते होते तो लोगों ने देखा होता, और फिर ये बात जाहिर करती थी कि वो मदीना शरीफ की तरफ दूर से सफ़र करके आया है। फिर उसने अपने घुटने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला दिए, यानी मुअद्दब होकर बैठ गया, जैसे शागिर्द अपने उस्ताद के सामने बैठता है। ठीक है, उनके अंदाज से भी उनको हैरत हुई। फिर क्या किया कि उसने अपने हाथ अपनी रानों पर रखे, यानी ये जो थाइज है ना, उनको रान बोलते हैं, जब वो आप टांगे दोनों फोल्ड कर रही तो अपनी दोनों रानों पे हाथ रखे। और फिर इस तरह से बाज़ जगहों पर यह भी है कि एक रिवायत में कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रानों पर हाथ रखकर उनसे मुखातिब हुए। ठीक है, तो ये जो बज़ाहिर इंसानी शक्ल में आए थे ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे।
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر وہ جو اس شخص کو لے کر جو اس وقت کی پریشانی تھی اس کو دور فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو یہ پوری حدیث شریف اتنی وہ طویل جو ہے، اس میں پورا اسلام سکھایا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اس میں آئے اس واقعے میں، تو اس لیے اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ اگر حدیث جبرائیل سے متعلق کوئی سوال آئے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی حدیث ہے۔ جی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی وضاحت کی، اس سے پہلے میں آپ کو اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی بتا دوں کہ اسلام کے لغوی معنی ہیں اپنے آپ کو کسی دوسرے کے سپرد کرنا، ٹھیک ہے، مطیع یعنی فرما برداری، اور خوشی سے کسی کا حکم بجا لانا، یعنی ہم مسلمان جب کہتے ہیں تو ہم مطیع ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے معنی کسی کے دوسرے کے سپرد کرنا، اور جب مسلمان کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے فرما بردار، وہ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہو جاتا ہے، مسلمان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شرعاً اس کا مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ شریعت میں اسلام سے کیا مراد ہے، کہ دین کے احکام اور ارکان کو بجا لانے کا نام اسلام ہے، اور یہ پریکٹیکل اسلام جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ارکان اسلام کون سے ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں ان احکام کو بجا لاتے ہیں اور ان کا تعلق ہمارے عمل سے ہے۔ تو اس میں یہ 5 ارکان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے کلمہ توحید کا اقرار، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ کلمہ جو ہے، اس کی اہمیت آپ کو پہلے سے بھی آپ نے پڑھی ہے بیٹا جی، کہ یہ کلمہ توحید کا اقرار کر کے ایک جو ہے وہ انسان اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ توحید کا اقرار کر کے ایک بندہ اللہ کا فرما برداری کا جو ہے وہ اوتھ لے لیتا ہے کہ اے اللہ میں ساری عمر تیرا فرما بردار رہوں گا، اور اس کلمہ کی ادائیگی کا ہی بہت اجر ہے، کہ کہا کہ جس نے صدقے دل سے اس کلمہ کا اقرار کر لیا تو روز قیامت جو ہے، روز محشر، وہ جو ہے وہ جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو نہیں ڈالے گا۔ ہاں، جو سزا ہے اگر بہت اعمال کی وہ بھگتے گا، لیکن تا حیات وہ جہنم میں نہیں ہوگا، وہاں سے نکال دیا جائے۔ تو کلمہ توحید کا اقرار جو ہے وہ بہت نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ پھر نماز کے بارے میں بتایا کہ تو الصلاۃ، کہ تو نماز جو ہے وہ قائم کر۔ نماز مسلمانوں کی پہچان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور مشرک میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی یہ کافر اور مسلمان کی پہچان اگر ہم دیکھیں سارے معاشرے میں لوگ ایک کسی غیر مسلم ملک میں لوگ رہتے ہیں تو وہی مسلمان پہچانا جائے گا جو نماز کے لیے ان میں سے جائے گا۔ تو نماز جو ہے وہ حد فاصل ہے۔ پھر روزہ، کہ روزہ رکھو گے تو یہ اسلام ہے، کہ اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس اور برائیوں سے دور رہنا ایک مشق ہے کہ انسان تا حیات ایسے کام کر سکتا ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ اس میں پیدا ہوتا ہے، مقصد کے حوالے سے تقویٰ کا حصول ہے، کہ آپ جب روزے میں کھانے پینے سے دور رہتے ہیں، برائیوں سے دور رہتے ہیں، تو آپ ساری عمر اسی طرح اللہ کا خوف رکھ کر برائیوں سے دور رہیں اور اپنے نفس کے تابع نہ ہوں اور قناعت پسندی کریں اور لوگوں پر مال خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر زکوٰۃ کا بھی ہے کہ مال کی حرص انسان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا اسلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے وہ حب مال کو کم کرنے کے لیے مالدار لوگوں کے مال میں حصہ رکھا، غریبوں کا۔ ایک تو اس سے حکمت یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بڑے ترتیب سے چلتا رہتا ہے، کہ غریب تر نہیں ہوتا، اس کی مدد ہوتی رہتی ہے، محتاج نہیں ہوتا زیادہ، اور دوسرا امیر بھی جو ہے وہ پیسے کو سنبھال رکھنے کا اس کے اندر سے جذبہ ختم ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ پھر حج کو تو تمام ارکان کا جو ہے وہ جامع کہا جاتا ہے، جامع عبادت ہے، اس میں نماز بھی ہے، روزے جیسا تقویٰ بھی ہے، برائیوں سے بچتا ہے انسان، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، تو حج جو ہے وہ جامع عبادات ہیں۔ ہاں، اس میں شرط یہ رکھی گئی کہ جو اللہ کی راہ کی طرف جانے کی حیثیت اور راستے کا سفر جو ہے وہ کرنے کے اس کے پاس استطاعت ہو۔ ظاہر ہر ایک بندہ تو حج نہیں کر سکتا، جو آنے جانے کا جو ہے وہ کرایہ ہو اس کے پاس، وہاں رہنے کا، تو اس پر حج فرض ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 5 باتیں بتائیں کہ یہ اسلام ان پر مشتمل ہے، اسی لیے کہا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر اٹھائی گئی ہے، اور یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے جب وہ ان ارکان کو ادا کرتا ہے۔ جی، پھر اگلا سوال جو حضرت جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ یہ تھا کہ فاخبرنی عن الایمان،
کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اسلام تو چلے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جو ارکان اسلام ہیں وہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ پھر کہا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو پھر لغت میں ایمان تصدیق کو کہتے ہیں، یعنی جب آپ اس بات کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ دل سے مان لیتے ہیں، دماغ سے اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور دیگر جو عقائد ہیں تو آپ ایمان لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کا تعلق جو ہے وہ عقائد سے ہے، اس کا سوچ سے تعلق ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں دینی عقائد کو دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جو عقائد ہیں ان کو جب آپ دل سے تسلیم کر لیتے ہیں اور تا حیات اسی چیز پر قائم رہتے ہیں تو وہ آپ ایمان لے آئے، یعنی آپ نے یقین کر لیا ان باتوں پر۔ تو زیر مطالعہ حدیث میں انہی کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان کیا ہے، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے۔ اب یہ ظاہری کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، اس کا تعلق ہمارے یقین سے ہے، یعنی ہم دل اور دماغ سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، فرشتوں کو بن دیکھے ہم یہ غیب کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ یقین سے تعلق ہے۔ عمل میں ہمارے نظر ارکان کی صورت میں آتی ہیں، لیکن ایمان جو ہے وہ یقین کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمارا خالق مالک رازق ہے، قیامت کے دن ہمیں اس کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر فرشتوں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرائض سونپے۔ پھر اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان کہ وہ سب کی سب برحق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل کی، اور قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ پھر اللہ کے رسولوں پر ایمان کہ جتنے نبی اللہ نے بھیجے اپنے لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ سب برحق ہیں، ہم سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے۔ ہم تمام انبیاء پر اللہ کے برحق ہونے کا جو ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم یقین رکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر آخرت پر ایمان کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور اس کے بعد ایک ابدی دنیا قائم ہوگی، روز محشر ہمیں اپنے اعمال کی جو ہے وہ جواب دہ ہونا ہے اللہ کی عدالت میں، اور اس کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ تو یہ آخرت پر ایمان کہ دنیا کو عارضی تصور کرنا، آخری زندگی کو ابدی زندگی سمجھنا، اور وہیں پر اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس دنیا میں ہم سے نیک اعمال کراتا ہے۔ پھر آخر میں جو بات کی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا کہ آپ کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کام کرنے کی صلاحیت دی، اچھائی اور برائی میں فرق بتا دیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان جا کر اس کو اس چیز پر اللہ ہی کی تقدیر پر جو ہے وہ راضی ہونا پڑتا ہے اس کی رضا کے ساتھ۔ جیسے کوئی شخص بیمار ہوا، آپ نے اس کا علاج کرایا، پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا، یہ اس کی تقدیر تھی۔ اسی طرح اچھی تقدیر بھی ہو سکتی ہے جو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، آپ دعائیں بھی کرتے ہیں، آپ کے نصیب میں جو چیز ہے وہ مل جاتی ہے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھی ہو یا بری، دونوں تقدیروں پر ایمان لانا، کیونکہ اس کو یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے، اس میں اپنا کمال نہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہونے پر یقین رکھنا۔ تو یہ 6 باتیں جو ہیں یہ ایمان کا حصہ ہیں، یہ ہم یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہم ایمان، یقین، عقائد دل سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارا دل سے ان پر ایمان ہے، اور تدم مرگ یعنی جب تک مر نہیں جاتے انسان کا یہی ایمان جو ہے وہ قائم رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا، فاخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں یوں فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تمہیں خدا نظر آ رہا ہے، اس کی موجودگی کا احساس تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اور خاص طور پر ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کرو، تاکہ پتہ چلے کہ ایک بڑی بڑی مخلوق کے جو خالق ہے اس کے سامنے آپ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، رب کائنات، اس کائنات کو جو رب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس کے سامنے جب کھڑے ہو تو اس قدر مؤدب ہو کہ گویا اللہ کی ذات کو سامنے دیکھ رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو عبادت کرتے وقت یہ خیال پیش نظر رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی چلیں اگر آپ اس طرح نہیں سمجھ پاتے، اس حد تک خضوع و خشوع کی کیفیت میں نہیں جا پاتے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ پائیں، تو چلیں اتنا تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے،
لہٰذا عبادت کرتے ہوئے آپ کو مؤدبانہ اور ایک بہت بڑے جو ہے وہ رب اور اتنی بڑی ہستی کے سامنے جو ہے عبادت کرتے ہوئے انتہائی عاجزانہ اور مؤدبانہ طریقے سے عبادت کرنی چاہیے. اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ بے رخی اور خضوع و خشوع کے بغیر آپ کو نہیں کھڑے ہونا چاہیے. یہ احسان ہے، یعنی عبادت کو اس کا صحیح حق ادا کرنا. اس کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں انہوں نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ حضرت جبریل امین ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو سوال پوچھنے والا ہے وہ سائل جو ہے اس سے وہ زیادہ جانتا ہے، جس سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ چلیں آپ مجھے علامت قیامت بتا دیں کہ کون کون سی علامات ہیں کہ قیامت کی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 2 علامات بیان فرمائیں. پہلی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. بیٹا جی اس کی وضاحت غور سے سن لیں، آپ سب بھی ماشاءاللہ سے بچیاں ہیں، اور اس حوالے سے یہ قیامت کی نشانیاں جو ہیں یہ بہت انسان کو پریشان اور حیران کر دیتی ہیں. کہ یہ فرمایا کہ ماں کا ادب ختم ہو جائے گا، اور بالخصوص بیٹیوں کے دلوں میں سے ادب ختم ہو جائے گا، اور وہ اپنی ماں پر سرداری کریں گی، وہ اپنی ماں پر حکمرانی کریں گی. یعنی بیٹوں کے لیے لفظ نہیں کہا، لونڈی اپنی مالکہ. مالکہ کا لفظ یہ ہے کہ ماں کو وہ لونڈی کی برابر کریں گے. استغفار، کیونکہ ماں کا درجہ تو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. پھر بیٹیوں سے اس لیے کہا کہ بیٹیوں کی سرشت میں فرما برداری ہوتی ہے، ادب اور احترام ہوتا ہے. لیکن جب اس معاشرے میں جب وہ دور آ جائے گا کہ جب بیٹیاں جو ہے وہ نافرمان ہو جائیں گی، اپنی مرضی کریں گی، اپنی والدہ کا ادب اور احترام ختم کر دیں گی، اور اپنے ماں باپ پر حکم چلائیں گی، ان کو غلاموں کی طرح حکم دے کر کام کرائیں گی، تو یہ چیز جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. اور اسی چیز کو بتایا گیا کہ یہ قیامت کی نشانی ہوگی. پھر دوسری جو بتائی کہ ننگے پاؤں پھرنے والے اور ننگے بدن رہنے والے، تنگ دست یعنی عاجز تھے، ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا، مفلس تھے، اور بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچے مکانات اور عمارتیں بنا کر آپس میں فخر کریں گے. یعنی ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا نہیں رہے گا، اور وہ صرف اور صرف بڑی بڑی عمارات قائم کرنے میں فخر کریں گے کہ جو ہی پیسہ آئے گا تو اسے صدقہ خیرات کرنے کی بجائے، اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے بلند و بالا عمارتیں قائم کریں گے اور اس پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے. تو آج کل کے حالات دیکھ لیں بیٹا جی کہ قیامت قرب قیامت ہی ہے کہ جو آج کل ہماری پوری دنیا کے حالات چل رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے. جی یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اس لیے پوچھی گئیں. اب اس کی امام الاحادیث اس لیے میں نے عنوان بنایا کہ یہ حدیث بہت اہمیت کی حامل ہے کہ حدیث جبریل کا واقعہ 10 ہجری میں پیش آیا، ٹھیک ہے، یعنی ہجرت کے 10ویں سال، اور 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا. تو اب دیکھیں کہ جب دین اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی، یعنی تمام اسلام مکمل ہو چکا تھا، تو حدیث میں کامل دین کا بیان ہے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے انہوں نے ایک ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تاکہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ سن لیں. اس لیے اس حدیث کو محدثین نے امام الاحادیث اور امام النص کا نام دیا ہے، اور یہ حدیث اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. اصل بات یہی ہے کہ اس لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں بیان کی کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر گرانہ گزرے یا بے ادبی کے حوالے سے، اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ باہر سے لوگ جو آتے ہیں وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، خاص طور پر دور دراز کے بدو لوگ، اور تو ہم بھی وہ ان سے جو ہے وہ نصیحتیں حاصل کرتے رہیں. تو اس لیے یہ ایک طریقہ کار رکھا گیا کہ حضرت جبریل امین جو ہیں وہ انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام اسلام کی اہم باتیں دہرائیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اسلام کیا چیز ہے. اور اس لیے ہی یہ حدیث بہت اہمیت کی حامل ہے اور اسے امام الاحادیث اور ام النص کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. امید کرتی ہوں بیٹا جی آپ کو یہ حدیث شریف اور اس کی جو میں نے وضاحت کی ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اب آپ نے بیٹا اس کو ضرور جو ہے وہ کتاب کھولیں، اس کو کل تک ضرور یاد کریں تاکہ آپ کے اوپر جو ہے وہ بوجھ نہ بڑھے. ظاہر روز کا روز آپ کے پاس کام آتا جائے گا اور آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ پر بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ کام میں اضافہ ہوتا جائے گا. لہٰذا یہ ایک ہی حدیث شریف ہے، طویل ہے، اہمیت کی حامل ہے. اس میں اس کے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ہر ایک کو اسی طرح سے بریکٹ میں کرتے جائیں اور جو تعریفات بیان کی ان کو علیحدہ پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے. اور اس میں سے جو میں نے یہ سوالات پوچھے ہیں ان کے آپ نے جواب جو ہے وہ
لکھنے ہیں نیٹ کر کے کاپیز پہ. ایک حدیث جبریل میں کنت ضائع ایمان کا ذکر ہے, پھر حدیث میں احسان کی کیا تعریف کی گئی ہے. یہ سب چیزیں بیٹا جی ابھی میں نے بتائیں اور آپ کی کتاب میں بھی موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کون سی نشانیاں بیان فرمائی, وہ دونوں کا ذکر کر دیجیے گا. حضرت جبریل علیہ السلام کا پہلا سوال کیا تھا کہ اسلام کیا ہے, پھر محدثین نے اس حدیث کو کیا نام دیا, ابھی میں نے آپ کو آخر میں بتایا کہ ام الاحادیث اور ام النص. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے اس کو بیٹا جی یاد کرنا ہے اور اپنا کام کاپی پہ کرنا ہے. انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.